السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت سے کسی کو دوستی نہیں، موت وقت پہ آ کے رہے گی۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا بلڈنگ والا، کیا جھوپڑی والا، کیا کروڑوں میں کھیلنے والا، کیا خاک پتی، سب کو مرنا ہے۔ کیا عالم، کیا جاہل، کہ کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، سب کو آنا ہے۔ موت سے ڈرنا، موت سے بھاگنا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا شیوہ طریقہ ہے۔ یہودی موت سے بھاگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا وَقَدْ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ یہ لوگ کبھی بھی موت تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کے کام صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، ان کے یہاں سودی کاروبار ہے، ان کے یہاں برائیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو جانتا ہے۔ پھر یہ مرنے کے بعد وَإِنَّ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کر آ کر رہے گی۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، جو اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ، جو غیب کی اور حال کی بات جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چھپی نہیں ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے اور تمہیں وہ بتائے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، جب یہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، وہاں فرشتہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہمیں مہلت دے تاکہ ہم نیک کام کر لیں۔ اب تک تو ہم دنیا کے اندر دنیاوی کام مست رہے، ہم کھیل کود میں، لہو و لعب میں، شراب نوشی میں مشغول رہے۔ اے اللہ اب مجھے موقع دے تاکہ ہم نیک کام کر لیں۔ انہیں کہا جائے گا، انہیں کہا جاتا ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ کہی گئی ہے، یاد رکھو من ورائہ برزخ، جس کے بعد برزخی زندگی ہے، اور قیامت اس میں پڑے رہو گے۔ پھر اللہ اس دن قیامت میں تم میں سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ مرنا تو ہے، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ موت سے کافر اور مشرک بھاگ کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ خبیر بما تعملون، کہ کسی بھی نفس کے پاس جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں ہوتی، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو جانتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا جو وقت متعین ہے، موت وقت پہ آئے گی، نہ ایک منٹ کے لیے آگے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، مؤخر نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ معاملہ ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، یہ بھی حقیقت ہے کہ مومن ہوا کرتا ہے، موت کو لگاتا ہے۔ مومن موت سے خوش ہوا کرتا ہے، مومن موت سے بھاگتا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں حضرت انس کا واقعہ مشہور ہے، ان کے سینے میں تیر لگی تھی، انہوں نے کہا تھا فزت رب الکعبہ، کعبہ رب قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ کیجئے تیر لگی ہے، مطلب یہ ہے کہ مرنا، اب سینے میں تیر لگی ہے، مرنا چاہتے ہیں، مرنا مطلب کہ مرنے کا معاملہ ہے، تیر لگی ہے، آدمی بچ نہیں پاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اے رب کعبہ میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے جنت ہے، قبر کے اندر دو ہی چیز ہیں، جنت ہے، یہ قبر جو ہے جنت کی کوٹری ہے، یا پھر جہنم کا یہ ہے کوئی کوٹری ہے، یا جنت کا باغ ہے۔ وہ جانتے، اس لیے جانتے وہ کہتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ طاعون اموات کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تعاون میں سے حصہ دے، جانتے ان کے ہاتھ میں گلٹی ہوتی ہے، اسے چومتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن موت سے بھاگتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، موت میں وقت سے آتی ہے۔ اس کرونا کال میں، کرونا کے وقت میں آج ہمارے یہاں خوف و ہراس کا معاملہ ہے، ڈر رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی مناسب نہیں ہے، موت سے ڈریے نہیں۔ ہاں حق یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اپنے اعمال کو چیک کیا جائے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں،
ہمارے شب و روز کیسے ہیں، ہماری دنیا کیسے گزر رہی ہے، ہم کون سے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام صحیح ہے یا غلط ہے، محاسبہ کیا جائے، نہ ڈرا جائے۔ آج لوگوں میں خوف و ہراس کا معاملہ ہے، یہ خوف و ہراس موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجیے، اگر اعمال برے ہیں تو اس کو ترک کیجیے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہوئیے۔ لوگوں میں اچھائی کو عام کیجیے، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں اپنے کام کو تیز کر دیجیے، یہ کیجیے، ڈریے نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں چونکہ کل فی دنیا کرنا قریب او عابر سبیل، کہ اے لوگو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا پھر تم اجنبی آدمی ہو، دنیا سے بے رغبت ہوئیے۔ دنیا آج اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے حالات چینج نہیں ہوئے ہیں، ہمارے حالات بدلے نہیں ہیں، آج بھی ہم اسی پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ دین آیا ہے، نہ نماز کی پابندی ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آج یعنی کتنے ہی ایسے افراد ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج 40% ایسے لوگ ہیں اس مہاماری کے زمانے میں، اس وبا کے زمانے میں بھی ان کے دل ڈرے نہیں ہیں۔ ڈر تو ہے، بیماری ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تب انہوں نے لو نہیں لگایا ہے، رجوع نہیں کیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے۔ حق یہ تھا یہ کہ ہم اس موقع پر نماز کی پابندی کرتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، اچھے کام کرتے، برائی سے پرہیز کرتے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ یہ مسافر کیسے رہا کرتا ہے؟ وہ دنیا سے قرض نہیں ہوتی، وہ جب جاتا ہے وہ اپنے راستے کے لیے بہت تھوڑا سا مال لے کے جاتا ہے، کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو تھوڑی دیر کے وہاں کوئی بلڈنگ مکان نہیں بناتا، بس تھوڑا سا پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنظر المساء واذا امسیت فتنظر الصباح، کہ اے لوگو جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو صبح کا انتظار مت کرو۔ یعنی یہ سب لوگ صبح کیا، سب لوگ کہ شام سے پہلے مر جائیں گے، اور شام کیا صبح میں دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کو یہ معلوم ہو، صبح کیا اسے معلوم ہو شام سے پہلے مر جاؤں گا، شام سے پہلے مر جاؤں گا، کیا حال ہوگا؟ کیا اس کے زبان پر سختی ہوگی، یا کسی سے وہ بات کرے گا سختی سے ترسی بات کرے گا؟ کیا وہ کسی کی بے ادبی کرے گا؟ کیا وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ کیا وہ کسی کے مال کو ہڑپ کرے گا؟ کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے گا؟ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ شام میں موت آنی ہے، کیا حال ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو، یہ سب لوگ شام میں مر جانا ہے۔ یا شام کرو تو صبح تک سب لوگ صبح کا انتظار مت کرو، مطلب کہ اس بیچ میں جو زندگی تمہارا موقع ملا ہے اس کو اچھے کام لگا دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ صبح شام میں مر جانا ہے، وہ جو ہے دین سے بے راہ کرے گا، کیا وہ دین سے دور رہے گا؟ مطلب ہلکی نہیں۔ تو مومن کا یہ شان ہونی چاہیے، مومن کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ موت آنی ہے، وقت میں آنی ہے، کب آئے گی ہمیں یہ معلوم نہیں۔ جب ہم صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، شام کریں صبح کا انتظار نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کو ہم قیمتی جانیں، ایک لمحے کو ہم اللہ کی بات میں لگائیں، ہم برائی سے اجتناب کریں، برائی سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، اللہ کی رسول کی اطاعت کریں۔ ہر معاملے کے اندر ایسا کرتے ہیں تو ہم جو ہے پھر ہماری موت آتی ہے تو یہ موت جو ہے قابل افسوس نہیں ہے، یہ موت اچھی موت ہے۔ یہ اگر ہم برے اعمال میں ملوث رہے پھر یہ موت آتی ہے تو پھر ہماری موت بری موت ہوتی ہے۔ آج کرونا کا زمانہ ہے، آج ہر جگہ اموات ہو رہی ہیں، روزانہ خبریں مل رہی ہیں، لیکن آج بھی ہمارے حالات چینج نہیں ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس امت کو عقل سلیم دے، لوگوں کو سمجھ دے تاکہ وہ نیک کام کر سکیں، اچھے کام کر سکیں، برائی سے اجتناب کر سکیں، اور وہ اللہ طرف مکمل طور سے رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اے لوگوں موت سے آپ کو ڈریے نہیں، آپ اپنا کام آپ کا مسپرد کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے بجا لائیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ دے، ہمیں برائی سے بچا لے اور نیک کام توفیق دے۔ آمین۔